المالک حقیقی بادشاہ۔ عربی زبان میں المالک کا لفظ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلا کسی کا متولی یا حکمران ہونے کو کہتے ہیں، اور دوسرا حکمرانی کی قوت اور قابلیت رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ متولی نگران کو کہتے ہیں، یعنی حفاظت کرنے والے کو۔ جیسے جب ہم پر کوئی بادشاہ مسلط کیا جاتا ہے تو ہمارے خزانوں کے سارے اختیارات اس کو دے دیے جاتے ہیں، اور ہم اس یقین کے ساتھ اسے یہ سب دے دیتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح اللہ ہمارا بادشاہ ہے، جو کچھ بھی ہماری تجوریوں میں ہے وہ اس سب کا مالک ہے، اور وہی اس سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ حکمرانی کی قوت اور قابلیت رکھنے والا۔ آپ اپنا بادشاہ کس کو منتخب کرتے ہیں؟ اسی کو کرتے ہیں نا جس پر آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے ملک کو ایک بہترین ریاست بنا سکتا ہے اور آپ کے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ ہمارا حقیقی بادشاہ ہے۔ وہ دنیا کے بادشاہوں سے بہت بڑا اور بہت برتر ہے، اور اسی طرح اس کی طاقتیں بھی دنیا کے بادشاہوں سے بہت بڑی ہیں۔ جب ہم پر کوئی بادشاہ مقرر ہوتا ہے تو ہم اسے خوش کرنے کے لیے بہت سارے جتن کرتے ہیں۔ ہم اس کی بات مانتے ہیں، ہم اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم فوراً اس بادشاہ کے پاس بھاگے چلے جاتے ہیں کہ وہ ہمارا مسئلہ حل کرے اور ہماری رہنمائی کر سکے۔ اور یہاں تو سب سے بڑے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، ہمارے اللہ کی۔ ایسا بادشاہ جس کی بادشاہت کو کوئی زوال نہیں، ایسا بادشاہ جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہر بادشاہ کی حکومت ایک خاص وقت تک کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی اور اس کی کرسی لے لیتا ہے، لیکن اللہ وہ بادشاہ ہے جو تا حیات رہے گا، اور تب بھی رہے گا جب حیات نہ رہے گی۔ پتہ ہو کہ ایک بادشاہ نے ہمیشہ اسی کرسی پر رہنا ہے تو اس بادشاہ سے کبھی بھی پنگا نہیں لیتے، بلکہ اس سے بہت بنا کر رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس بادشاہ سے زندگی کے ہر موڑ پر کام پڑنا ہے۔ آپ کو اس کی ضرورت ہر لمحے میں ہوگی۔ ہمارے پاس دنیا کا سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ محبت کرنے والا بادشاہ ہے۔ ایسا بادشاہ جس کے ایک حکم پر مردے بھی قبروں سے اٹھ بیٹھتے ہیں۔ ایسا بادشاہ جو ایک لاٹھی سے سمندر کو دو حصوں میں بانٹ سکتا ہے، اور اس بادشاہ کی محبت اتنی ہے کہ وہ ناراض ہو کر بھی رزق نہیں چھینتا، وہ خفا ہو کر بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دیتا، اور وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور غالب و مہربان تو وہی ہے۔ وہی ان دو جہانوں پر چھایا ہوا ہے، اور ہر چیز اسی کے ہونے سے ہے۔ وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اور کسی کی بھی جرت نہیں کہ اسے اس کے کاموں سے روک سکے۔ اس بادشاہ کی صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی، خلا میں بھی، ہر وہ چیز جو انسانی سوچ اور پہنچ سے باہر ہے، ہر اس شے پر اس کی حکومت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ ساری زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا آج حکومت صرف میری ہے، آج دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اور اس روز دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہمارے کسی بھی کام نہیں آنا، پھر وہ دنیا میں کتنا ہی طاقتور کیوں نہ رہ چکا ہو۔ تو ہمیں دنیا کے بادشاہوں کو نہیں، اپنے حقیقی بادشاہ کو راضی کرنا ہے، جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے پاس کائنات کی ساری طاقتیں ہیں، اور جس کے پاس اللہ نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جیسے نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا؟ ہم اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت ہے، ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اس کے پاس تو بہت ساری مخلوقات ہیں اس کی عبادت کے لیے، لیکن ہمارے پاس اس رب کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہمیں اللہ کے لیے اللہ کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں اپنے لیے اللہ کی ضرورت ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے وہ صرف اپنی جان کے لیے کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں۔ ہم اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے لیے کرتے ہیں تاکہ بعد کے عذاب سے بچ سکیں۔ ہمارے اللہ کی رحمت کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، ہمارے اللہ کی محبت ہمارے لیے ہمیشہ ایک سی رہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ کا رب اپنے رحمت میں لامحدود ہے۔
ہمارے اللہ کا رحم تو آسمان جیسا ہے جو ہر چیز پر اپنی ٹھنڈی چھاؤں کیے ہوئے ہے۔ ہمارے بد سے بدترین گناہوں پر بھی اللہ نے ہم پر اپنے در کے دروازے کبھی بند نہیں کیے اور نہ ہی کبھی وہ کرے گا۔ یہ اب ہم پر ہے کہ کیا ہم اس زندگی میں اس دروازے تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں۔ دنیا کے بادشاہوں سے پہلے اس دنیا کو بنانے والے بادشاہ کو خود سے راضی کرنا ہے۔ ہمیں کوئی کتنا ہی کیوں نہ روکے، ہمیں کوئی کتنا ہی یہ نہ کہے کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا یا اللہ ہمیں قبول نہیں کرے گا، ہم نے پھر بھی کوشش کرنا نہیں چھوڑنی، ہم نے پھر بھی اللہ کے پاس جانے سے نہیں ڈرنا۔ وہ ضرور معاف کرے گا ہمیں، وہ ضرور مدد کرے گا ہمیں، وہ ضرور رحم کرے گا ہم پر، کیونکہ یہی اس کا وعدہ ہے اور وعدوں میں اس سے سچا اور کوئی بھی نہیں۔ ہمیں یقین رکھنا ہے اپنے بادشاہ پر اور ہمیں اپنے بادشاہ کے ہر فیصلے پر، ہر قانون پر لبیک کہنا ہے۔ ہمیں اس کے قوانین کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرنی اور نہ ہی اس کی مقرر کردہ حدود کو توڑنا ہے۔ ہمیں ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہمارے بادشاہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں وہ دوبارہ نہیں دہرانا جس سے ہمارے بادشاہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ ہم اللہ کی بات مانیں گے تو ہی اس کی سلطنت میں ہمارے لیے جگہ بنے گی، ہم اسے خوش رکھیں گے تو ہی ہم خود بھی خوش رہ سکیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو المالک کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔